لیکن اپنے غلام سے کہنے لگے جو جگہ تجھے زیادہ سخت لگتی ہے نا وہاں میرا مصلی بچھا دے، جو تجھے زیادہ بنجر بے آباد لگتی ہے وہاں مصلی بچھا، مصلی بچھا۔ غلام نے مصلی بچھایا تو عبداللہ بن جعفر نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ یہ حضرت جعفر طیار کے بیٹے ہیں، حضرت علی کے بھتیجے، انہوں نے نیت باندھی نماز کی، سر سجدے میں رکھا، رونے لگے، کہنے لگے اللہ میں بھی تیرا بندہ اور جس سے لینے تھے وہ بھی تیرا بندہ، خدا بندہ ہمارے درمیان مہربانی فرما، کرم نوازی کا، رحمت کا فیصلہ فرما۔ اتنا روئے کہ مصلی بھیگ گیا، کہتے اتنا تڑپ رہے تھے کہ صحابہ اکٹھے ہو گئے ان کے گرد، مصلی بھیگ گیا۔ جب بھیگا ہوا مصلی نماز مکمل کر کے اٹھایا نا، کہتے مصلی اٹھایا تو نیچے سے اللہ نے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، فرمایا بناؤ حوض، کرو کھیتیاں سیراب۔ فرماتے ہیں جہاں ایک درخت نہیں اگتا تھا اللہ نے پورا باغ اگا دیا، جہاں ایک پھل نہیں ہوتا تھا وہاں عالی شان پھل لگ گئے، قرضے بھی ادا ہوئے، حضرت زبیر بن عوام کے بچوں کے پاس مال دولت بھی بچ گیا۔ لوگ جب کہتے ہیں یہ ساری کس چیز کی برکت ہے، اور فرماتے ہیں یہ ساری سجدوں کی برکت ہے، یہ رب کی بندگی کی برکت ہے، یہ اس کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کی۔ مسلمان توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں، جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہاں کوئی حکومت اعلان کرے نا کہ ہر نماز کے بعد 500 روپیہ، کتنا جی؟ میرے خیال کسی بھی نہیں ہونا مسجد میں۔ اور خدا کے بندو بات سمجھو، رب فرماتا ہے تو مسجد آدھا میں تجھے برکت عطا کروں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ میں ایک صحابی کہتے ہیں مجھے اکثر یہ حضور کا فرمان سنتا تو میرے دل میں خیال آتا آخر اللہ کس طرح برکت دیتا ہے اللہ آخر۔ ایک صحابی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرو اللہ برکت دے گا۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کس طرح، آخر اللہ کس طرح سے نوازتا ہے، اعلان کیا ہے؟ کہتے میں یہ بات سوچ کے نا تو مجھے قضائے حاجت کی حاجت ہوئی، پخانہ پیشاب کے لیے میں نکلا تو ایک جگہ دور جا کے میں بیٹھا کھیتوں میں، دور جا کے کہتے میں پیشاب کر رہا تھا تو ایک چوہا اپنے بل سے نکلا اور ایک ہیرا میرے پاس رکھ گیا، میں پیشاب کر رہا ہوں، کہتے پھر گیا اندر تو ایک ہیرا اور رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، پھر گیا تو پھر رکھ گیا، کہتے 15 ہیرے چھوڑ گیا۔ اب میں فارغ ہوا، وہ ہیرے اٹھائے گھر نہیں لے کے گیا، مسجد نبوی میں گیا کہ حضور سے پوچھو میرے لیے جائز بھی ہیں کہ نہیں، بلوں سے نکل رہے ہیں، بلوں سے پیسے نکل رہے ہیں، ہمارے سارے بلوں میں ہی چلے جاتے ہیں، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں صحابہ کو، برکت دیکھیں عبادت، بلوں سے پیسے آ رہے ہیں، بل سے۔ فرماتے میں وہ ہیرے اٹھائے تو در رسول پہ، جب میں نے پہلا قدم رکھا نا مسجد نبوی میں تو مجھے بتانا نہیں پڑا، میرے مصطفیٰ نے میرا چہرہ دیکھا اور مسکرا کے فرمایا پتہ چلا ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے، خبر ہوئی ہے اللہ کس طرح نوازتا ہے۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں جھکے رہو، وہ تمہیں وہاں سے دے گا تمہارا گمان بھی نہیں گیا ہوگا، اس کے حضور تو آؤ، اس کی جانب تو توجہ کرو۔ بندگی کی اپنی ایک لذت ہے، سجدے کا اپنا ایک ذائقہ ہے۔ اگر آپ نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادات کو ملاحظہ کریں نا تو سرکار کی زندگی میں کثرت ہے عبادت کی۔ اعلان نبوت سے پہلے کتنے کتنے مہینے حضور غار حرا میں عبادت کرتے تنے تنہا، تنے تنہا، حرم کعبہ قریب تھا لیکن وہاں رش ہوتا تھا، لوگ ہوتے تھے۔ فرمایا میں اکیلے میں اپنے رب کو منانا چاہتا ہوں۔ کتنے کتنے ایام حضور غار حرا میں عبادت کرتے۔ پھر صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں حضور کا یہ رنگ ہوتا، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ لگتا ہے روح مبارک کی پرواز کر گئی، اتنے لمبے سجدے کرتے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے حضور چلے گئے، مدینے میں نظر ہی نہیں آ رہے، صحابہ پریشان، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی ڈھونڈتے پھرتے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں۔ فرماتے ہیں جناب صدیق ایک بار گھومتے گھومتے جبل سلا کی پہاڑی کے قریب گئے، ایک چرواہا بکریاں چلا رہا تھا، اس سے پوچھا تم نے میرے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ تو کہنے لگا مجھے نہیں پتا تمہارے محبوب کون ہے۔ ایک آدمی آج 3 دنوں سے غار میں رو رہا ہے، اتنی شدت کے ساتھ روتا ہے کہ میری بکریاں جا کے غار کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں اور بکریاں بھی روتی ہیں، میں بڑا کھینچتا ہوں پر لوٹتی نہیں، رات کو گھر لے کے جاتا ہوں تو جاتی نہیں، سویرے باڑے سے نکالتا ہوں تو دوڑی ہوئی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ دودھ پہلے سے بھی زیادہ دیتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے یہی تو میرے رسول پاک علیہ السلام کے نبی ہونے کی علامت ہے۔ اس صحابہ کو بلایا، 3 دن سے حضور سجدے میں، کتنے دنوں سے؟ یہاں سجدہ لمبا ہو جائے تو امام کے پیچھے لوگ بھاگنے لگتے ہیں کہ صاحب آپ تو فارغ ہیں، مجھے تو ڈیوٹی پہ بھی جانا تھا۔ 3 دن سے حضور سجدے میں، اتنا طویل سجدہ، اتنا طویل، صحابہ کہتے ہیں قدموں میں جا کے لگے، محبوبہ بس کریں آ جائیں۔
हुजूर ने फरमाया रब ने सूरह हूद नाजिल कर दी है, सख्त हुक्म आ गए। वो कहता है मैं तेरी उम्मत से हिसाब पूछूंगा, मैं अपने रब को मना रहा हूँ, बकर जाओ मुझे मना लेने दो। हुजूर ने हमें बतलाया है कि रब को सजदा करे तो रब मानता है, उसको मनाने का तरीका सजदा करना है, झुकना है, इबादत करना है। कब वो मानेगा तो मैं आऊंगा। तड़प गए से आप। और एक रवायत ऐसी भी है कि जब बात ना बनी तो हजरत फातिमा से अर्ज किया। हजरत फातिमा शाम का सन्नाटा छाया, अपने आप को कपड़ों में लपेटा, दाएं बाएं शहजादों के लिया तो हुजूर की बारगाह में गई। कहने लगी महबूबा बस करें, घर आ जाए, मदीना सूना हो गया है, मस्जिद नबी की दीवारें भी रोती हैं। या रसूल अल्लाह सुतून मुझसे आपका पूछते हैं, घर आए। नबी पाक ने फरमाया फातिमा तू भी दुआ कर, मैं भी दुआ करता हूँ। हजरत फातिमा भी साथ वाले कोने में सजदे में गिर गई। फिर दुआ हुई, फिर इल्तिजा हुई। हजरत जिब्रील आए, कहने लगे महबूबा रब कहता है सर उठाओ, वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अल्लाह फरमाता है मैं आपको इतना दूंगा कि आप मुझसे राजी हो जाएंगे। तो हुजूर तो सजदे के आलम में। हजरत सैयदना अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं मैं हुजूर के साथ था, हम मस्जिद नबी से निकले तो सामने एक बाग आया। हुजूर फटाफट गए और बाग में सर सजदे में रख दिया। देर तक हुजूर ने सजदा किया, इतना लंबा कि जैसे किसी की रूह परवास कर गई। कहते मैं हुजूर फारिग हुए तो अर्ज की हुजूर इतने लंबे सजदे की वजह? तो फरमाया मेरे पास जिब्रील आए थे और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह रब कहता है आपका जो उम्मती एक बार दुरूद पड़ेगा अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाज़िल करेगा, अल्लाह उसके 10 गुनाह माफ करेगा, अल्लाह उसके 10 दर्जे बुलंद करेगा। तो मैंने कहा सजदा करके शुक्र ना अदा कर लूं? इस बात पर मैं सजदा करने लग गया। इस बात पर एक दोस्त के यहाँ बेटा हुआ, मुझे कहने लगे मुबारक हो भतीजा आया है। मैंने कहा खैर मुबारक। बड़े अरसे के बाद अल्लाह ने नवाजा, मैंने 5 किलो मिठाई भेजी आपकी जानिब, दोस्तों को खिला दीजिए। मैंने कहा और कितनी बांटी? कहने लगे मनों के हिसाब से। बाकी मामलात कैसे? कहने लगे क्या बात है, गरीबों को, मिस्कीनों को, लाचारों को सबको दिया। तो मैंने कहा नफल कितने पड़े? कहने लगा टाइम निकालता हूँ। मैं टाइम बेटा किसने दिया? शुक्र किसका अदा करना था? भाई यहाँ हाल ये है हमारा कि हमें 2 रखते थोड़ी मुश्किल है। अगर कहा जाए कि 25 मन मिठाई तकसीम करनी है तो वो आसान है। हमने अपने लिए इबादत को, रियाजत को बोझ सा बना लिया, इसको उतारें कुछ भी मुश्किल नहीं। रब की बारगाह में जितना बंदा झुकता जाता है उतना ही अल्लाह उसे और इज्जत अता करता जाता है। बुजुर्गों से किसी ने पूछा था कि मेरी अल्लाह कबूल भी है कि नहीं? तो वो कहने लगे रब को तेरी पहला सजदा कबूल था तो तब उसने दूसरे की तौफीक दी थी, उसे तेरी फजर कबूल थी तो तुझे जोर पढ़ने की तौफीक दी, उसने तेरा पहला रोजा कबूल किया तो दूसरा रखने का मौका दिया। ये अलामत है कबूलियत। मेरे महबूब ने फरमाया बंदगी करो, उसके हुजूर आओ, कभी का सलातुल लैल पढ़ो, कभी का तहज्जुद पढ़ो, कभी का इशराक पढ़ो, कभी का चाश्त पढ़ो, कभी का अवाबीन पढ़ो। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया हो सके तो उठ के तहज्जुद पढ़ो, बाकी नमाजों पे रब तुम्हें सवाब देगा। अगर तहज्जुद पढ़ोगे तो रब तुम्हारी तरफ देख के मुस्कुराएगा, जो उसकी शान के लायक है वो मुस्कुराएगा। मुसल्ला आबाद करें, मुसल्ला आबाद करने से रूहानी जिंदगी आबाद रहेगी, मन के अंधेरे दूर होंगे, रूह की कसावतें दूर होंगी। इंसान अल्लाह से जुड़ा होता है तो उसकी बंदों की जानिब तवज्जो ही कम जाती है। हसद कौन कर रहा है, मुखालफत कौन कर रहा है, झगड़ा कौन कर रहा है, बुग़्ज़ कौन पैदा कर रहा है, इन चीजों से वैसे ही बचा रहता है। मेरे महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से सजदा करते। क़यामत के दिन हुजूर शफ़ाअत किस तरह करेंगे? सजदा करके 4 सजदे करेंगे हुजूर। बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सहाबा किराम फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया जब उम्मतें परेशान हो के नबियों के पास जाएंगे तो फिर मेरे पास आएंगी। जब मेरे पास आएंगी तो मैं सजदा करूंगा और खुदा से कहूंगा या अल्लाह इनका हिसाब तो शुरू कर। फरमाया मेरे एक सजदे से अल्लाह हिसाब शुरू करेगा। फिर मेरे गुलाम रह जाएंगे जिन्होंने बहाने बनाए होंगे, नमाज पढ़ी होगी, ये बहाना है खुदा की रहमत हासिल करने का। जिनके पास तो कुछ होगा वो तो उस बहाने के सबब चले गए, गुनाहगार रह गए, तड़प के कहेंगे महबूबा हम क्या करें? तो हुजूर फरमाते हैं मैं लंबा सजदा करूंगा। फरमाते हैं मैं लंबा सजदा जब करूंगा तो रब लंबे सजदे के बाद फरमाएगा महबूब सर उठाइए, आप मांगिए मैं अता करता हूँ, आप सवाल कीजिए मैं देता हूँ, आप सिफारिश कीजिए मैं कबूल करता हूँ। तो मैं अल्लाह मेरे गुनाहगारों को बख्श दे। रब कहेगा जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसे ले जाइए, ले जाइए, ले जाइए उसे। एक हदीस में है जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है, ले जाइए। हुजूर फरमाते हैं उनको जन्नत में भेज के मैं फिर सजदे में गिर जाऊंगा। लंबा सजदा, तीसरा सजदा, ऐ अल्लाह मेहरबानी का रहमत फरमा। अल्लाह कहेगा महबूब सर उठाओ, जो मांगोगे मैं दूंगा। या अल्लाह और फजल का।
جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہے محبوب اسے بھی جنت میں لے جاؤ. حضور فرماتے ہیں میں اور سجدہ کروں گا, پھر جس کے دل میں اس سے بھی کم ایمان ہوگا اسے بھی لے جاؤں گا. صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو امت بھی سجدہ کر کے بخشوائیں گے. جب حضور سجدے کر رہے ہیں تو امت کیوں نہیں کر رہی؟ حضور سجدے کر کے بخشوائیں گے, امت سجدہ ہی نہیں کر رہی, توجہ ہی نہیں کر رہی. میرے بھائی سجدے کی اتنی کیفیت ہے, عبادت کی اتنی لذت ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تیز آندھی آتی تو حضور نماز پڑھنے لگے, تیز آندھی آتی تو نماز پڑھتے, بارش نہ ہوتی تو نماز پڑھتے, بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے, سورج گرہن ہوتا تو حضور نماز پڑھتے, چاند گرہن ہوتا تو نبی پاک, بلکہ حضرت عائشہ کہتی ہیں گرہن لگا چاند کو تو حضور نے فٹافٹ سر سجدے میں رکھ دیا, اور نماز کے بعد حضور رونے لگے, کہنے لگے اے اللہ تو نے کہا نہیں تھا کہ میں تیری موجودگی میں انہیں عذاب نہیں دوں گا. اللہ درگزر کر اپنے بندوں سے, رحمت فرما, کرم نوازی فرما. فرمایا ہر موقع پر حضور نماز پڑھتے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کبھی کبھی میرے بسترے نور میں حضور ہوتے, فرماتے ابو بکر کی بیٹی تو اجازت دے تو رب کو راضی نہ کر لوں. میں کہتی میری کیا جرت ہے, تو حضور نماز کی نیت باندھتے. بخاری مسلم میں لفظ ہیں, حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ قدموں میں ورم آ جاتا, اتنی لمبی بندگی فرماتے کہ قدم مبارک سوج جاتے, ورم آتا. میں عرض کرتی حضور آپ کی برکت سے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا, آپ اتنی آہوزاری کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو محبوب بنایا ہے, شفاعت کا حق دیا ہے, سب سے اعلیٰ امت دی, حضور اتنی آہوزاری. تو حضور فرماتے عائشہ تو نے بتایا ہے نا رب نے مجھے بڑا دیا ہے, افلا اکون عبدا شکورا, اب میں رب کا شکریہ ادا نہ کروں؟ میں لمبی نمازیں پڑھ کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. میرے بھائی نماز نہیں تو انسان کاہے کا, سجدہ نہیں تو اس نے زندگی کہاں بتا دی. اگر اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی نے سر سجدے میں رکھا تو ماتھے پہ مٹی لگ گئی, وہ جھاڑنے لگے. میرے قریب نے فرمایا نہ جھاڑ, جب تک سجدے کی مٹی پیشانی پہ رہتی ہے اللہ کے فرشتے درود پڑھتے رہتے ہیں, اس سے رہنے دو, یہ تو لذت ہے. عزت والا وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں. حضرت صلہ بن اشیم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں بڑے عبادت گزار تھے, نیک تھے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نوجوانوں کا دل کیا کہ ذرا اس صحابی کی عبادت کا تو پتہ کریں, کس طرح کی ہے عبادت کا تو پتہ کریں. فرماتے ہیں جنگ کا موقع تھا, رات کے وقت جب دنیا سو گئی نا تو وہ بھی لیٹ گئے. جب دیکھا سب لوگ سو گئے تو چپکے سے اٹھے تو جنگل میں چلے گئے. جنگل میں جا کے نماز کی نیت باندھ لی. کہا صلہ بن اشیم صحابی ہیں, وہاں نماز پڑھنے لگے. کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا کہ پتہ تو کروں کس طرح پڑھتے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو شیر آ گیا, شیر نے آ کے تھاڑا, للکارا. فرماتے میں ڈر کے درخت پہ چڑھ گیا. حضرت صلہ بن اشیم نے نماز کا سلام پھیرا, اطمینان کے ساتھ شیر سے کہنے لگے اور جا چلا جا کہیں اور رزق تلاش کر, میں تو اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں, میں تو اس کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہوں, مجھ پر تیرا قبضہ نہیں ہو سکتا. جب جنگلی درندوں کا قبضہ نہیں ہو سکتا تو کسی اور درندے کا عبادت گزار پہ قبضہ ہو سکتا ہے؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی, جو درندوں سے بچنا چاہے, ظالموں, جابروں, فاسقوں سے بچنا چاہے, وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں جھکائے, وہ اس کے حضور حاضری دے. جو بچنا چاہے. میرے بھائی رمضان المبارک آیا, مسجدیں بھری, 2-3 دن 4 دن نئی صفیں خریدی لوگوں نے, پھر 2-4 روزے گزرے, پھر چند دن گزرے, پھر وہی معمول کے نمازی, معمول کے نمازی. ایک بات بتاؤ, گکھڑ میں نا 4-5-6 قبرستان ہیں, ان قبرستانوں کی تختیوں کو کبھی پڑھیں جا کے. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جن کی وجہ سے حکومتیں چلتی تھیں, وہ سو گئے تو پیچھے کام بند ہو گیا. کیا ہوا؟ کام چل رہا ہے کہ ختم ہو گیا؟ بیٹا جس کا گزارا نہیں نہ ہوتا باپ کے پاس, وہ کہتا ہے میں جی نہیں سکوں گا, وہ بھی جیتا ہے اور کھول کے جیتا ہے. بی بی کہتی ہے میرے تو سر سے تاج اٹھ گیا, زندگی کیسے گزرے گی, کچھ بھی نہیں ہوتا, سب ہوتا. 20-20 سال عورتیں بیوہ کی زندگی گزار کے چلی جاتی ہیں. یہ جو ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہوا نا, جھوٹ بولتے ہیں بہت سارے لوگ, مجھے وقت نہیں ملتا نماز کا, یہ بہت بڑی جرت ہے, بہت بڑی. مجھے میرا کوئی دوست کہے نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کے پاس آنے کا, تو ہو سکتا ہے میں بگڑ جاؤں. تو کیسا یار ہے, ملنے کا ہی ٹائم نہیں تیرے پاس. وہ میرے بھائی تو اللہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں تیرے پاس آنے کا, اور رب سے ہی کہہ دیا تو نے, اللہ سے ہی کہہ دیا. نماز اتنا ضروری کام کہ حضور کا وصال کا وقت آیا, این اس وقت بھی حضور نے فرمایا میری 2 باتیں یاد رکھنا. حضور کیا فرمایا کہ غلاموں سے اچھا سلوک کرنا, دوسرا اپنی نماز کی حفاظت کرنا, اسے چھوڑنا نہ. اور صحابہ کہتے ہیں جب حضور کو بڑی نکاحت ہو گئی, بظاہر قدم نہیں اٹھایا جاتا, اس
اس وقت بھی فرمایا مجھے 2 بندے اٹھا کے لے جاؤ، میں مسجد جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز اتنا بڑا کام کہ حضور نے فرمایا جو کھڑے ہو کے نہ پڑھ سکے بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہ پڑھ سکے لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے نہ پڑھ سکے اشارے سے پڑھے۔ چھٹی کسی کو دی، ہم نے خود ہی چھٹی کر لی، خود ہی۔ اور یہ یاد رکھیں پکی بات ہے، قبر میں نہ بیٹا آئے گا نہ بیٹی آئے گی۔ میں بچوں کے لیے کر رہا ہوں، جھوٹ ہے سارا، رجسٹریاں ساری اپنے نام رکھی ہوئی ہیں، بینک بیلنس اپنے نام۔ بچے تو منتیں کرتے ہیں کہ چلو تھوڑے ہی دو، میں کاروبار کرتا ہوں، کوئی نہیں، قریب بھی نہیں آنے دیتے، جھوٹ بولتے ہیں بچوں کے نام پہ۔ ہر شے پکی کی ہوئی اپنے نام، اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اپنی مرضی کو دیتے ہیں جس کو دینا ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے تو ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ او بھائی سمجھ لیں اس بات کو، پرکھیں، اپنے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اگر خدا سے بندگی کا رشتہ ہو، مولا علی شیر خدا پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ حضرت علی فرمایا کرتے تھے میں نے تو دعا کی ہے خدا بندہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا۔ اگر نماز نہ ہوئی تو جنت میں دل کیسے لگے گا؟ بغیر نماز کی طبیعت کیسے رچے گی؟ آپ یقین کریں نماز انسان کو بناتی ہے۔ نماز نکال دی جائے نا تو زندگی کا حسن ختم ہو جائے۔ لوگ ٹائم دیتے ہیں 3 بجے کا، 4 بجے کا، 5 بجے کا، لیکن مذہبی لوگ ٹائم دیتے ہیں زور کے بعد کا، عصر کے بعد کا، فجر کے بعد کا۔ مسلمان کی تو ترتیب ہی نماز سے شروع ہوتی ہے۔ نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات۔ کب فرض ہوئی جی؟ لیکن حضور جب گئے نا حرم شریف، یہاں بھی نماز پڑھا کے گئے، لینے جا رہے تھے نماز، لیکن مسجد اقصیٰ میں بھی 2 رکعتیں پڑھا کے گئے۔ ابھی نماز آنی تھی، حضور اس سے پہلے نمازیں پڑھا رہے ہیں۔ تو نماز کا تو رشتہ ہے، نماز سے تو تعلق ہے۔ نماز حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یزید کی فوجوں نے جب مدینے پہ حملہ کیا تو انہوں نے گھوڑے باندھ دیے مسجد نبوی میں، 3 دن تک نماز نہ ہونے دی معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کے حضور کی قبر کے پاس بیٹھ گیا، میں دیوانہ بن گیا کہ وہ مجھے پاگل اور دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دے۔ فرماتے ہیں قسم اللہ کی عزت کی جب نماز کا وقت آتا تھا حضور کی قبر سے اذان کی آواز آتی، قبر انور سے جماعت کرانے کی آواز آتی تھی، قبر کے اندر سے۔ گویا میرے مصطفیٰ، شاید اسی لیے حضور نے 2 غلاموں کو ساتھ رکھا ہے، اذان بھی ہوتی رہے جماعت بھی ہوتی رہے۔ حضور تو اندر بھی جماعتیں کرا رہے ہو بھائی، وہاں بھی جماعتیں ہو رہی ہیں، اور تو یہاں نماز نہیں پڑھ رہا اور بہانہ بنا کے کھڑا ہے بہانہ بنا کے۔ نہ ایسا کر، وہ بھی جتنا وقت ملے مسجد میں جا کے گزارے، قرآن شریف کے ساتھ گزارے، ذکر کے ساتھ گزارے، عبادت کے ساتھ گزارے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، عبادت نہیں تو بندگی کاہے کی۔